آغاز میں خبر کراچی سے، جس کے علاقے سولجر بازار میں 2 منزلہ عمارت گر گئی۔ حادثے میں 6 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملبے سے ایک بچی اور خاتون سمیت 6 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ جاں بحق افراد میں ایک بچی، 3 خواتین اور مرد شامل ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق گیس لیک ہونے سے عمارت میں دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا تھا۔ تنگ گلیوں کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا رہا۔ عدنان راجپوت ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تازہ ترین صورتحال وہ بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، سولجر بازار نمبر 1 گلرانہ کالونی میں رہائشی عمارت کے گرنے کا واقعہ سامنے آیا تھا، جبکہ ریسکیو کام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ملبے تلے دب کر جاں بحق ہونے والے 6 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ان تمام 6 جو لاشیں ہیں انہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ملبے تلے دب کر زخمی ہونے والے افراد کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ ڈی سی ایسٹ نصر اللہ عباسی نے بھی اب سے کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو کی تھی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ گراؤنڈ پلس 2 یہ عمارت ہے، 2 منزلہ عمارت ہے۔ سحری کے وقت گیس کی بندش تھی، جس کی وجہ سے گراؤنڈ فلور کے جو رہائشی افراد نے سلنڈر کا استعمال کیا۔ سلنڈر دھماکے کی شدت سے عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہے۔ اس وقت کی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ بھی اس وقت ملبے تلے جو دبے ہوئے افراد ہیں انہیں نکالنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ جی بلوچستان کے علاقے تفتان میں کسٹم ہاؤس کے قریب گیس باؤزر میں آگ لگ گئی۔ آگ بجھانے کے دوران باؤزر میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 4 افراد جھلس گئے۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق گیس باؤزر دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر بال بچ گئے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش کا نیا نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق بھارت کے تمام ملٹری، سول رجسٹرڈ طیاروں کے لیے فضائی حدود 23 مارچ تک بند رہے گی۔ پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود 23 اپریل 2025 سے بند کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شرکت کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے۔ وزیر اطلاعات اور وزیر خزانہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ ٹرمپ کی میزبانی میں اجلاس کی بنیادی توجہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے فنڈنگ اور جنگ بندی ہے۔ اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی کے اگلے مرحلے، علاقے کی تعمیر نو کے لیے فنڈ ریزنگ پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں ڈونلڈ ٹرمپ US انسٹی ٹیوٹ آف پیس میں منعقد کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسرائیل سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، پاکستان جس کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا، غزہ میں فلسطینیوں کے بے دخل کرنے کے ہر اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ مستقل امن کے لیے باہمی اعتماد پر مبنی سفارتکاری ضروری ہے۔ پاکستان غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے 8 رکنی مسلم گروپ میں شامل ہوا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو انسانی امداد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ The group of 8 Arab Islamic countries also expressed a strong condemnation of Israel's repeated violations of the ceasefire in Gaza, which have resulted already in the killing and injury of more than 1,000 Palestinians. Madam President, a successful peace process requires a conducive environment built on trust, restraint, and good faith. Actions that alter facts on the ground and prejudice final status issues are mala fide. It is in pursuit of these objectives that Pakistan, as part of the group of 8 Arab Islamic countries, has joined the Board of Peace in support of its mandate as endorsed by Resolution 2803. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں فضائی کارروائیوں سے نہیں ہچکچائے گا۔ فرانسیسی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر دفاع نے کہا، پاکستان میں دہشت گرد حملے پراکسی جنگ کا نتیجہ ہے۔ یہ پراکسی جنگ کابل میں طالبان حکومت اور بھارت کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان نئی فضائی کارروائیوں میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ جب تک کابل سے امن کی ضمانت نہیں ملتی، کسی بھی کارروائی سے نہیں ہچکچائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، شدت پسند کارروائیوں میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان میں طالبان حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، بھارت کے ساتھ جنگ کا امکان اب بھی موجود ہے۔
In Afghanistan, we have almost all the franchises of terrorism at the moment. You name any franchise. ETIM, TTP Pakistan, TTP Afghanistan, ISIS, Daesh, multiple, maybe a dozen and a half small groups, big groups, who are there because of the attitude, because of the non-seriousness of the Kabul government towards curbing terrorism. That will we always have that option, and we can exercise that option. There is absolutely we won't hesitate of what India has. So our Air Force practically decimated whatever attempt they were making. गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने पर पैसा खर्च कर रहा है। भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तानी खेल, तालीम और सेहत के मैदान में आगे जाएं। उन्होंने कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन में अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान गज़ा में अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बना, जिस पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारतीय मीडिया, भारतीय सोशल मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मुआहदे में शामिल होकर शायद अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों का कोई सौदा कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। भारत पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। आपके बच्चों को अच्छे स्कूलों में, आईटी के मैदान में, ऐसे मैदानों में नहीं देख सकता, खेलों के मैदानों में, जहां उसे पता है कि पाकिस्तानी नौजवान में इतना टैलेंट है कि अगर इसे मौका मिल गया तो ये कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई के हवाले से ना कोई डील है और ना ही कोई ढील। अपने एक बयान में उनका कहना था कि बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी पीटीआई अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, रियायत से मुताल्लिक़ ख़बरें बेबुनियाद हैं। बानी की आँख के बारे में क़यास आराइयाँ की गई, कहा गया 85% बिनाई ख़त्म हो गई है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं अदालत के हुक्म पर हुकूमत ने अल-शिफा और पिम्स के बड़े डॉक्टरों से चेकअप करवाया। उन्होंने बताया कि बानी की एक आँख की बिनाई 6/6 ऐनक के साथ दूसरी की बिनाई 70% है। इस पर सूबाई हुकूमत का जो रिएक्शन आया, सरकारी सरपरस्ती में रोड बंद करके निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दी गई। बानी पीटीआई रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं बानी के रिहा होते ही रिहाई फोर्स तहलील कर दी जाएगी। पहले तैयारी करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। बानी जिसको जिम्मेदारी देंगे उससे फोर्स की कमांड देंगे। उन्हें हटाने से मुताल्लिक़ किसने पैगाम दिया, ये बानी पीटीआई की बहनों से पूछ लें। जनाब इमरान खान साहब की तरफ से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अलामा साहब और अचकज़ई साहब को दी गई है। उनका ये फैसला था कि हम यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दें। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने उस पर लबैक कहा। आज उन्होंने कॉल ऑफ किया, लेकिन इस एतराज़ के साथ जब तक इमरान खान साहब की बहनों को एतमाद नहीं होगा, हम इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो हैं खड़े हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी। इसमें हम मेंबरशिप करेंगे। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। सुहेल आफरीदी की रिहाई फोर्स बानी को कैसे रिहा कराएगी? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सवाल उठा दिया। कहा रियासत से लड़ने का शौक़ ये भुगत रहे हैं, लेकिन कुछ सीखने को तैयार नहीं। हुकूमत दुरुस्त कहती है, जेल से हर पैगाम लड़ाई, फितने, फसाद का ही आता है। सियासत की इजाज़त है, मगर दहशतगर्दी, फसाद और यलगार की इजाज़त नहीं। आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की धमकी दे दी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग के शाह गुलाम कादिर ने कहा तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मतलूबा तादाद पूरी है। पीपल्स पार्टी ने रवैया दुरुस्त न किया तो अदम एतमाद लाई जा सकती है। में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं, अक्सरियत खो चुकी। हुकूमत जवाब देने से कासिर है और जवाब देना नहीं चाहती। हमारा अपोजिशन का वो सामना करने से भी घबरा रही। आज़ाद कश्मीर में ये जो बंदरबांट की पॉलिसी है, उनको शायद गलत फहमी है कि उनको बदला नहीं जा सकता।
اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو عدم اعتماد آنے میں بھی دیر نہیں لگی. ہمارے پاس وہ مطلوبہ تعداد بھی پوری ہے. راولپنڈی میں گھر میں فائرنگ، 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق. تھانہ نصیر آباد کے علاقے میں رشتے کے تنازع پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص اور اس کی دونوں بیویوں کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے. سی پی او راولپنڈی نے نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ پولیس افسران کو کارروائی کا حکم دے دیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق مقتول کے 4 قریبی رشتہ داروں کو گھر میں داخل اور نکلتے ہوئے دیکھا گیا. پوسٹ مارٹم کے لیے لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اوکاڑا کے نواحی گاؤں میں 62 افراد نے اپنی عدالت لگا لی. چوری کے الزام میں نوجوان کو بری طرح مارا پیٹا، رسیوں سے باندھ کر قید کر لیا. 62 افراد کو شک تھا کہ فیضان نے 600 روپے چرائے ہیں. تشدد کی ویڈیو وائرل ہو گئی. ڈی پی او کے نوٹس پر 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. سانحہ گل پلازا کے جوڈیشل کمیشن نے تنویر پاستہ کو آج دوبارہ طلب کر لیا ہے. دیگر محکموں کے حکام کو بھی کمیشن کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. گزشتہ روز سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے قائم عدالتی کمیشن اجلاس میں فائر آفیسر اور ڈی جی ریسکیو 1122 اور دیگر لوگوں نے اپنے بیانات قلم بند کروائے. ڈی جی ریسکیو 1122 نے بتایا کہ اگر ہمیں آگ لگنے کی اطلاع جلد مل جاتی تو صورتحال مختلف ہوتی. جسٹس آغا فیصل نے کہا جب آپ کو آگ لگنے کے مقام پر پہنچتے ہوئے دیر ہوئی تو کیا کسی کو فوری ریسکیو کیا گیا؟ جس پر ڈی جی ریسکیو نے کہا گراؤنڈ فلور پر مکمل آگ لگی ہوئی تھی، گراؤنڈ فلور کے دروازے بند تھے. کمیشن کے سربراہ جسٹس آغا فیصل نے چیف فائر آفیسر سے استفسار کیا، آپ کے خیال میں آگ کس وجہ سے لگی؟ آگ پھیلنے کی وجہ کیا تھی؟ جن لوگوں کی جان گئی وہ کس وجہ سے گئی؟ چیف فائر آفیسر نے بتایا اگر لائٹ بند نہ ہوتی تو صورتحال بہتر ہوتی. کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کا ایکشن. شہر کے مختلف علاقوں میں مبینہ مقابلوں کے بعد 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس حکام کے مطابق نارتھ کراچی سیکٹر 3 میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جس کی شناخت منیر کے نام سے ہوئی. تھانہ بلال کالونی کی حدود میں بھی مقابلے کے بعد 2 ملزمان دھر لیے گئے، جن کی شناخت اویس اور حمزہ کے نام سے ہوئی. کورنگی زمان ٹاؤن میں بھی پولیس نے مقابلے کے بعد ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا. پولیس نے ملزمان سے اسلحہ، موبائل فونز اور مسروقہ سامان برآمد کر کے مزید تفتیش شروع کر دی. سپر 8 میں رسائی کا مشن مکمل. پاکستان نے نمیبیا کو آؤٹ کلاس کر کے T20 ورلڈ کپ کے دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی. کولمبو میں گرین شرٹس نے ریکارڈ 102 رن سے میدان مارا. طوفانی سینچری پر صاحبزادہ فرحان میچ کے ہیرو رہے. شاباش صاحبزادہ فرحان. سنبھالی مشن سپر 8 کی کمان. کولمبو میں لائے چھکوں چوکوں کا طوفان. قومی اوپنر کی نمیبیا کے خلاف 57 گیندوں پر سینچری. میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. کہا محنت رنگ لائی، ڈومیسٹک کا کوئی میچ نہیں چھوڑتا، اسی لیے انٹرنیشنل میں پریشر ہی نہیں ہوتا. سپر 8 مرحلہ مشکل ہوگا لیکن ہمارا 12واں کھلاڑی رمضان آ گیا ہے. آل راؤنڈر شاداب خان کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں بھارت کے خلاف بڑا میچ جیتنا چاہیے تھا. سابق کرکٹرز کی اپنی رائے ہے، ناقدین کو روک نہیں سکتے. سابق کرکٹرز لیجنڈ ہیں لیکن وہ انڈیا کو نہیں ہرا سکے. ہم نے 2021 میں بھارت کو شکست دی تھی. بھارت کے خلاف شاندار بالنگ. پاکستان کے سائم ایوب پھر T20 کے نمبر 1 آل راؤنڈر بن گئے. ICC نے نئی رینکنگ جاری کر دی. سائم نے زمبابوے کے کپتان سکندر رضا سے پہلی پوزیشن چھینی. T20 ورلڈ کپ کی سپر 8 لائن اپ مکمل ہو گئی. گروپ 1 میں بھارت، جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز اور زمبابوے شامل. گروپ 2 میں پاکستان، نیوزی لینڈ، انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمیں موجود ہیں. سپر 8 راؤنڈ ہفتے کو پاک نیوزی لینڈ میچ سے شروع ہوگا. ورلڈ کپ T20 کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. شو میں گفتگو کرتے ہوئے باسط علی نے کہا صاحبزادہ فرحان کو ڈراپ کرنے کی باتیں کرنا اس کے ساتھ زیادتی ہے. سائم ایوب کو جتنے چانس ملے کسی کو نہیں ملے. وہ کوالٹی پلیئر ہیں تو پرفارم کریں. کامران اکمل بولے فرحان نے شاندار سینچری بنائی، سائم کو مشکل فیز سے خود نکلنا ہوگا. شعیب ملک نے کہا سنا ہے مائک ہیسن کو پلان کوئی اور دیتا ہے. عادی اور مصطفیٰ چودھری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا، سب کو خوب ہنسایا. جب یہ باتیں ہو رہی ہوں کہ کل کا میچ صاحبزادہ ڈراپ ہے، اس پہ چھری چلائی جا رہی ہے، یہ بھی تو جاتی ہے نا. بڑی اچیومنٹ تھی. پہلا 100 اس کا انٹرنیشنل کرکٹ. فخر کھیل رہا ہے، صاحبزادہ فرحان نہیں کھیل رہا، تو اس پہ بھی تو پریشر ہے نا. اٹ از ہائیلی انفیئر کہ 172.4 کے اسٹرائک ریٹ سے 100 کرنے والے آدمی سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس نے 100 کیوں کیا. مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ چانسز ملے ہیں سائم کو، اتنے چانسز کسی کو نہیں ملے. اگر کوالٹی پلیئر ہو تو پرفارم تو کرو. کوشش اس نے خود ہی نکالنا اس فیز سے. بابر فارم میں نہیں ہے تو آج موقع تھا تو بھیج دیتے. مائک ہیسن کو
کوئی اور جو ہے وہ پلانز دیتا ہے. تو آپ نام کیوں نہیں بتا رہے؟ تو جب آپ نے بھی سنا ہے آپ بتا دیں. دیکھیں میں ہوسٹ ہوں, آپ ایکسپرٹ ہیں, ہم میاں بیوی نہیں ہیں. بچہ ٹیم آتی ہے تو بیٹنگ کے لیے اوپر آپ بھیج دیتے ہیں مائک ہیسن, کیونکہ مائک ہیسن کے لاڈ لیں. یہ آپ کی آدھی ناک نہیں نظر آ رہی. یہ شاداب نے کٹوا دی ہے. شاداب نے شکایت لگائی ہے باسط بھائی کی. کیا بولا ہے؟ 2 موبائل چوری ہوئے اس کے. باسط بھائی, کامی بھائی, نجیب بھائی بہت پیارے لگ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے پشاوری آئس کریم کے 3 فلیور پڑے ہوتے ہیں. ویسٹ انڈیز ورسز اٹلی, سری لنکا ورسز زمبابوے, افغانستان ورسز کینیڈا. اٹلی, زمبابوے, کینیڈا. ویسٹ انڈیز, سری لنکا, افغانستان. لیفٹ سائڈ ویسٹ انڈیز, سری لنکا. مجھے ایسا لگا ویسٹ انڈیز, سری لنکا, افغانستان. پاکستان کی ہاکی نئے تنازع میں گر گئی. ورلڈ کپ کوالیفائر سے چند دن پہلے کھلاڑیوں نے بغاوت کر دی. موجودہ ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ کھیلنے سے صاف انکار. آسٹریلیا سے وطن واپسی پر کھلاڑی بد انتظامی پر پھٹ پڑے. وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لے لیا. ہم سیاسی جماعتوں والے اتنی سیاست نہیں کرتے جتنی ہاکی فیڈریشن میں ہے. پی ایچ ایف میں سیاست نے قومی کھیل برباد کر دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام. کہا کھلاڑیوں نے ظلم و زیادتی کی وجہ سے کھیلنے سے انکار کر دیا. وہ مطالبہ کر رہے ہیں ہاکی فیڈریشن کو سیاسی تقرریوں سے صاف کیا جائے. مالی معاملات کی چھان بین کی جانی چاہیے. ہاکی فیڈریشن کے تمام معاملات اسمبلی اور متعلقہ کمیٹی میں جلد اٹھائے جائیں گے. اپڈیٹ کریں آپ کو کراچی سے. سولجر بازار میں گیس لیکیج سے عمارت کا ایک حصہ منہدم ہونے کا واقعہ. ملبے سے ایک اور بچی کی لاش نکال لی گئی. افضل خان مزید بتائیں گے. جی افضل. جی بالکل, تھوڑی دیر پہلے ایک اور بچی کی لاش ملبے سے نکالی گئی ہے, جس کے بعد اس افسوسناک واقعے کے اندر جانبحق افراد کی تعداد 7 بتائی جا رہی ہے, جبکہ متعدد افراد اس واقعے کے اندر زخمی بھی ہوئے ہیں. اس وقت بھی یہاں پر ریسکیو 112 فائر بریگیڈ اور دیگر جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد ملبے کو ہٹا کر جو لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں انہیں نکالا جا سکے. رات سے یہ واقعہ ہوا تھا, جب سے ہی جو ہے مسلسل کام کیا جا رہا ہے, اور ابتدائی طور پر بتایا گیا تھا کہ گیس لیکیج کے باعث یہ دھماکہ ہوا, لیکن اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ سلنڈر بلاسٹ ہوا تھا, جس کے نتیجے میں بلڈنگ کا ایک حصہ گر گیا اور یہ واقعہ پیش آیا. اچھا افضل, ریسکیو آپریشن کیا مکمل کر لیا گیا ہے؟ کیا بتا رہے ہیں کتنا وقت لگے گا؟ مزید کتنے لوگوں کے پھنسے ہونے کی اطلاع ہے؟ دیکھیے ابھی ریسکیو آپریشن جاری ہے. ابھی ریسکیو آپریشن کے مکمل ہونے کے حوالے سے کوئی حتمی وقت نہیں دیا گیا, تاہم ان کا کہنا ہے کہ چونکہ گلی تنگ ہے اور یہاں پہ ملبہ بہت زیادہ ہے, اسے اٹھانے میں وقت لگے گا, جبکہ جو افراد اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی تعداد نہیں بتائی جا رہی. بتایا جا رہا ہے کہ بیشتر افراد کو جو ہے وہ زخمی حالت میں اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے, جبکہ کچھ افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں. بہت شکریہ. خبر کراچی سرجانی ٹاؤن سے ہے, جہاں بے نمبری پولیس موبائل میں موجود اہلکاروں کی مبینہ ڈکیتی کی اطلاع رہی ہے. تفصیل کیا ہے نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں. نذیر آگاہ کیجیے. سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7C ہے, جہاں بے نمبری پولیس موبائل میں موجود سادہ لباس اہلکاروں کی جانب سے شیخ پلاسٹک نامی اسٹور پر مبینہ ڈکیتی کی واردات کی گئی ہے, اور متاثرہ دکاندار سے حاصل کردہ CCTV فوٹیج میں پولیس کے سادہ لباس اہلکاروں کو دیکھا جا سکتا ہے جو گٹکا فروشوں پر چھاپے کی آڑ میں غیر قانونی عمل کرتے رہے. اور مبینہ طور پر اہلکاروں نے پہلے ایک گٹکا فروشی دکان پر چھاپا مارا, اور جب وہ اس دکان کو کراس کر رہے تھے کہ اسی دوران انہوں نے ایک اور دکان دیکھی جس میں شیخ پلاسٹک نام کا اسٹور ہے, جس میں پلاسٹک کے شاپنگ بیگ, پان, چھالیاں, تمباکو فروخت کیا جاتا ہے. تو وہ رک گئے اور کلاشن کو اور بلیٹ پروف اہلکار دکان کے اندر گھسے. مبینہ طور پر انہوں نے جو کیش کاؤنٹر ہے وہاں سے 1.5 لاکھ روپے کیش اور لاکھوں کا سامان لوٹا, اور بوریاں اس دکان سے نکال کر وہ اپنے موبائل میں ڈال کر لے گئے, اور جاتے جاتے اس دکان پر کم عمر لڑکے کو بھی ساتھ لے گئے, جس سے آگے جا کر انہوں نے اتار دیا. متاثرہ دکاندار کا کہنا ہے کہ 3 سے 4 گٹکا فروش تھے, انہیں بھی اس پولیس موبائل میں موجود اہلکاروں نے اٹھایا اور انہیں CIA گارڈن کے دفتر لے گئے, جہاں رات 4 بجے سب کو رشوت لے کر چھوڑ دیا. لیکن اس کا کہنا ہے میرا مال نہیں چھوڑا, اور اس کا کہنا ہے ہم لیگل کام کرتے ہیں. جس طرح جوڑیا بازار میں سوکھا پان, چھالیاں, تمباکو فروخت کرتے ہیں. کئی مرتبہ سرجانی تھانے گیا مقدمہ درج کروانے, لیکن انہوں نے بھی بیٹی بند بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا. اور بتایا جا رہا ہے کہ لوٹ مار کرنے والوں میں مبینہ طور پر ASI وقاص. تو نذیر, یہ جو دکاندار ہے اس نے کیا بتایا کہ جو لوگ آئے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے, یہ اس علاقے میں اس نے پہلے بھی دیکھے ہیں, یہ کوئی ہفتہ لیتے ہیں, کوئی منتھلی ان کا بندہ ہوا ہے جو نہیں ملا تو پھر یہ یہاں پر آئے ہاتھ صاف کرنے کے لیے؟ ہوا کیا ایگزیکٹلی؟ دیکھیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. جو
جس طرح یہ CIE کے اسپیشلائز یونٹ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ AVCC کی ٹیم تھی جن کا جو مینڈیٹ ہے، اصل ان کا کام ہوتا ہے اغوا برائے تاوان اور دیگر، لیکن یہ اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر اس طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی اوپر کی آمدن بنا سکے، اور اس طرح کے اکثر وہ بیشتر کیسز سامنے آتے رہتے ہیں، کبھی AVCC، کبھی AVLC، تو کبھی SIU، اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث رہتے ہیں، اور IG سندھ ایڈیشنل IG کراچی کی جانب سے سختی سے منع ہے کہ سادہ لباس میں کوئی اس طرح کے غیر قانونی چھاپے نہیں مار سکے گا، اور اس میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ اسپیشلائز یونٹ ہے، ان کا کام کچھ اور ہے، مگر یہ گٹکا فروشوں اس کے کو اٹھا کر تاکہ ان سے غیر قانونی طور پر یہ رقم وصول کر سکے، اور اس کے اندر واضح طور پر چھاپا مارے دیکھا جا سکتا ہے، نہ آگے نمبر پلیٹ نہ پیچھے نمبر پلیٹ، اور سادہ لباس میں واردات کی گئی ہے، جس پر دکاندار کا کہنا ہے کہ اسے انصاف فراہم کیا جائے اور اس کا مال واپس کروایا جائے۔ جی بہت شکریہ نذیر۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب کی بڑی کامیابی، ایک سال میں 1282 مریضوں کے کامیاب ٹرانسپلانٹس مکمل کیے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروگرام کے تحت تمام ٹرانسپلانٹس بالکل مفت کیے گئے۔ 1 فروری 2025 سے شروع پروگرام کے تحت 1282 کامیاب مفت ٹرانسپلانٹس کیے گئے۔ 673 گردوں کے ٹرانسپلانٹ سرکاری خرچ پر کامیابی سے انجام دیے گئے۔ 212 جگر کے ٹرانسپلانٹس بالکل مفت ہوئے۔ 351 کو کلیئر امپلانٹ سے سماعت سے محروم مریضوں کو نئی زندگی مل گئی۔ 16 بون میرو ٹرانسپلانٹس بھی پروگرام کے تحت بالکل مفت ہوئے۔ 30 آنکھوں کے قرنیہ ٹرانسپلانٹ سے متعدد مریضوں کی بینائی بحال کی گئی۔ تمام ٹرانسپلانٹ مریضوں کو مکمل طور پر مفت فراہم کیے گئے۔ ملک بھر میں رمضان المبارک کی پہلی سحری پر خصوصی اہتمام کیا گیا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ہوٹلوں اور ریسٹورانوں پر بھی رش دیکھا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے۔ رمضان المبارک کی پہلی سحری پر خصوصی اہتمام، مخیر حضرات نے سجایا روزے داروں کے لیے دسترخوان، تو کہیں عوام نے کیا مختلف ریسٹورنٹس کا رخ۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ہوٹلز پر رش دیکھا گیا، جہاں لوگوں نے خصوصی طور پر پہلی سحری کا اہتمام کیا۔ سحری کے بعد نماز فجر میں مساجد نمازیوں سے بھر گئیں۔ کراچی کے امریکی قونصل خانے کی جانب سے رمضان کی مبارکباد۔ ترجمان ٹیم بران نے ویڈیو پیغام میں مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ السلام علیکم۔ رمضان کے بابرکت مہینے کے آغاز پر امریکی قونصل خانہ کراچی کی جانب سے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ماہ مبارک آپ کے لیے امن، صحت اور خوشحالی کا باعث بنے۔ We extend our best wishes to all those observing this time of fasting, prayer, and reflection, and we are honored to share this month with our Pakistani friends and colleagues. آپ سب کو کھجور اور شربت سے دوستی مبارک۔ رمضان مبارک۔ مودی سرکار کے میڈ ان انڈیا کے غبارے سے اپنوں نے ہی ہوا نکال دی۔ دلی AI امپیکٹ سمٹ میں بھارتی سائنسی ترقی کا پول اس وقت کھل گیا جب یونیورسٹی نے چین سے خریدا ہوا ایک روبوٹ ڈاگ سجا کر اسے اپنی ایجاد قرار دیا۔ بھارت منڈپ میں جاری اس ہائی پروفائل ایونٹ میں بھارتی پروفیسر کے جھوٹے دعووں نے اس وقت عالمی رسوائی سمیٹی جب سوشل میڈیا پر اس میڈ ان چائنا کتے کی اصل قیمت اور کمپنی بے نقاب ہو گئی۔ حکومت نے شرمندگی مٹانے کے لیے یونیورسٹی کا اسٹال سیل کر دیا، مگر تب تک مودی کے ڈیجیٹل انڈیا کے دعوے پوری دنیا میں تماشا بن چکے تھے۔ عالمی ماہرین کی موجودگی میں اس سستی چوری نے بھارت کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، چترال، سوات میں موسم سرد رہے گا۔ کراچی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ لاہور میں موسم کیسا ہے بتا رہے ہیں یار محمد۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ رات کو مختلف کھلے علاقوں میں دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جو تاحال بند ہیں۔ ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ وہاں پہ خط نگاہ بہتر ہوتے ہی ٹریفک کے لیے تمام جو سیکشنز بند ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ دوسری جانب آج لاہور شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
صبح کے وقت ہلکی ہوا چل رہی ہے. آج محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 12 بجے کے بعد ٹمپریچر بڑھے گا. دوپہر کو موسم ہلکا سا گرم ہوگا اور آئندہ آنے والے دنوں میں ٹمپریچر بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.